بات کرو تو تقوی مال سے نہیں روکتا. میں نے کیا کہا؟ تقوی مال سے نہیں روکتا. اگر آپ تقوی کے ساتھ امیر ہونا چاہیں, اللہ نے دیکھو اگر اللہ نے تیری قسمت میں امیر ہونا لکھ دیا ہے تو تقوی اختیار کر, جب بھی امیر ہو جائے گا. اللہ نے تیری قسمت میں غریبی لکھی ہے تو کتنے بھی گندے کام کر لے, کتنے بھی 2 نمبر کے دھندے کر لے, اللہ تجھے مالدار نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار 1 نمبر کے کمائی سے تو مالدار ہوں گے نہیں, مالدار ہونا تو 2 نمبر کا دھندا کرنا پڑے گا. بے وقوف, تو 2 نمبر نہیں 3 نمبر کر لے, 4 نمبر کر لے. اللہ نے امیری نہیں لکھی ہے, تم نہیں. جی اللہ نے لکھی نہیں ہے تو ہوگا ہی نہیں, تو کتنے نمبر کر لے. میری بات غلط نہیں ہے نا. اور اگر اللہ نے تیری قسمت میں امیری لکھی ہے تو 1 نمبر کا دھندا کر, سچائی کے ساتھ کر, اللہ تجھے امیر بناتا رہے گا. یہ بات ذہن میں آپ بٹھائیں پہلے, اور یہ ذہن میں نوٹ کر لیں آپ. دیکھو رات کا 1:30 بج گیا اور لوگوں کی سماعتیں بری ہو گئی, لیکن تم میری قسمت کا انعام دیا. یہ ہوتی ہے قسمت ہے کہ نہیں ہے؟ 100 روپے کا بھی آ رہا ہے کہ نہیں؟ جو قسمت ہے وہ کہیں نہیں جائے گا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, میں مقصد ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قسمت ایک الگ چیز ہوتی ہے, اللہ نے بنا کر رکھی ہے. ذہن حاضر ہے, اس پر تھوڑی سی عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہوں. تقویٰ بھائی, بہت سے لوگوں کا یہ ذہن ہے جھوٹ بولوں گا امیر ہو جاؤں گا. جی بہت سے لوگوں کا یہ ذہن ہے 2 نمبر کا دھندا کروں گا امیر ہو جاؤں گا. نہیں, تم نے دیکھا نہیں اللہ جب روزی دینے پہ آتا ہے تو جو سی پی میں کیڑا ہوتا ہے اللہ اسے بھی دھوکہ نہیں مارتا, اسے بھی روزی دیتا ہے. سی پی کے اندر ہوتا ہے کیڑا, دیکھا آپ نے سی پی کے اندر کیڑا ہے نا, اس میں کوئی راستہ نہیں, سوراخ نہیں, وینٹیلیشن نہیں, کچھ نہیں, لیکن اللہ اسے دھوکہ نہیں مارتا. پہاڑ کے اندر جو کیڑا ہے اللہ اسے بھی دھوکہ نہیں مارتا. مارتا کیا بھوکا؟ آپ زمین کو کھودو کتنی طرح کے کیڑے نکلیں گے, لیکن اللہ انہیں بھی زندہ رکھتا ہے. وہ رکھتا کہ نہیں رکھتا ہے؟ تو یار جب اللہ پہاڑ والے کیڑے کو اس کی قسمت کا پہاڑ میں دے رہا, سی پی والے کیڑے کو اس کی قسمت کا سی پی میں دے رہا ہے, کیا وہ 2 نمبر کا دھندا کر رہا ہے؟ کیا وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے؟ جب اس کی قسمت کا سی پی میں ملے گا, اس کی قسمت کا پہاڑ میں ملے گا, تو یہ انسان تیری قسمت کا یہاں کیوں نہیں ملے گا؟ یہ چیز جب تم نے ذہن میں رکھ لی, یا اللہ جب میری قسمت کا مل کر رہے گا کوئی روک سکتا نہیں, تو پھر میرے مولا میں حرام کام کیوں کروں, میں نے تو حلال کے ذریعے کما رہا ہے. اللہ نے وعدے کر لیے ہیں جتنا تمہاری قسمت کا اللہ دے کر. یہ تو آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے جو ہے حرام کے ذریعے سے کمانا ہی نہیں ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, جب تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا تمہارا کوئی نام بھی نہیں رکھا گیا تھا, جب تم چلتے بھی نہیں تھے, پھرتے بھی نہیں تھے, کسی کی سنتے بھی نہیں تھے, جب تم بولتے بھی نہیں تھے, جب تمہیں دنیا میں کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا, تمہارا کوئی بزنس نہیں تھا, کوئی کاروبار نہیں تھا, تمہارا کوئی مکان نہیں تھا, کوئی دکان نہیں تھی, کوئی کھیتی نہیں تھا, تمہارا کوئی پلان نہیں تھا, جب تم ماں کے پیٹ میں تھے, اللہ تو جب بھی تمہیں بھوکا نہیں مار رہا تھا, ماں کے پیٹ میں بھی اللہ تجھے کھلا رہا تھا. آپ ڈاکٹر سے پوچھنا بچہ ماں کے پیٹ میں کچھ کھاتا کہ نہیں کھاتا, تو ڈاکٹر کہے گا کھاتا. بچہ کو غذا ملتی ہے ماں کے ذریعے سے. بات سمجھ پا رہی ہے؟ جب اللہ نے تجھے ماں کے پیٹ میں نہیں بھوکا رکھا, تیری قسمت کا وہاں دے دیا, تو اتنی بڑی دنیا میں کیسے بھوکا رکھے گا؟ ہے نا. لیکن پھر بھی یار ہم نے ایمان بڑے کمزور کر لیے, اور ہم کیا ہے کہ 2 نمبر پہ آ گئے. کوئی جھوٹ بول کے دھندا کر رہا ہے, کوئی سود کا دھندا کر رہا ہے, کوئی لوگوں کو ستا رہا ہے, کوئی ظلم کر رہا ہے. آج اس جلسے سے یہ توبہ کر کے اٹھنا کہ یا اللہ جب تو قسمت کا دے کر ہی رہے گا تو پھر حرام کے ذریعے سے کیوں. ہم تقوی اختیار کریں گے, دینا تیرا کام ہے. سلمان بھائی تھوڑا بات بڑھائیں. ہم تقوی اختیار کریں گے, دینا تیرا کام ہے. آپ گناہگار بن جاؤ, آپ تو جتنا چاہے برے کام کر لو, لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے.
کتنے ہی برے کام کرنا اور آپ نیکیاں کرنے لگو تب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے نہیں؟ آپ حلال طریقے سے کماؤ تب بھی اتنا ہی ملے گا، حرام طریقے سے کماؤ تب بھی اتنا ہی ملے گا. لیکن یہ آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے کمانا کس طرح سے. ہم نے دیکھا ہے کہ گلی کے اندر دکان ہے، بالکل گلی میں اندر، لیکن اس کے یہاں گراہ کتنے نمبر لگ رہے ہیں. ہم نے دیکھا مین روڈ پہ دکان ہے، مکھی مار رہا ہے. کیوں؟ اس کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہے تو اندر گلی میں گراہک جائے گا. اگر آپ کی قسمت میں اللہ نے زیادہ لکھ دیا ہے تو سنو، کاروبار آپ کوئی بھی کر لو، کرنا پڑے گا کاروبار. اگر زیادہ لکھا ہے تو کاروبار چھوٹا بھی ہوگا، ملے گا زیادہ. ہاں کبھی کبھی دیکھا گیا کہ چھولے بھٹورے کی دکان پر نمبر نہیں آ رہے، چائے کی دکان پر نمبر نہیں آ رہا ہے. آدمی کہتے ہیں یار یہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے اس لیے امیر ہے. اگر یہ کام کوئی اور بھی کر لے گا تب بھی اللہ اسے اتنا ہی دے گا. یہ کام کے اوپر نہیں، قسمت کے اوپر دیا جا رہا ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم نے دوسروں کو دیکھا تو ہم برے کاموں پہ آگے. لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں تقویٰ کیا ہے. تقویٰ اختیار کرو، دینا خدا کا کام ہے. شریعت کا بہت بڑے بہت بڑا شریعت کا امام ہے امام مالک. ان کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، کہنے لگی حضور مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں تمہاری تاریخ بتا رہا ہوں لوگوں، میں تمہیں شریعت کا قانون بتا رہا ہوں لوگوں، میں تمہیں قرآن کا راستہ بتا رہا ہوں. ہم قرآن کے راستے سے ہٹ کے خدا کی قسم اگر چاہیں گے زندگی گزارنا ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارا راستہ قرآن نے صاف کر دیا ہے کہ تجھ کو چلنا ہے تو تقوی اختیار کر کے چل، تو دنیا والوں کی نظر میں بھی محبوب رہے گا اور اللہ کی نظر میں بھی محبوب رہے گا. امام مالک کی بارگاہ میں یہ خاتون آئی، کہنے لگی حضور مجھے مسئلہ پوچھنا ہے. امام مالک فرماتے ہیں خاتون بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. کہنے لگی حضور بڑی غریب خاتون، میرا چھوٹا سا مسئلہ ہے. یہ جلسے میں آنے والوں میں تمہیں بتاتا ہوں تقویٰ کیا ہے. آج تم کھانا کھاتے ہو تو کھانے میں دیکھو کہ میرا کوئی بھی لقمہ حرام کا تو نہیں ہے. تیرا بچہ جب گھر میں کما کے لاتا ہے تو دیکھنا کہ تیرا بچہ کوئی حرام کا لقمہ تو کما کے نہیں لا رہا ہے. اے میری بہنوں تم بیٹھی ہو، اگر تمہارا شوہر گھر میں کما کے لاتا ہے، اگر اس کو سیلری ملتی ہے، تیرا شوہر شام کو کما کے لاتا ہے، اپنے شوہر سے میری بہن ضرور پوچھ لے کہ میرے شوہر یہ بتا تیری کمائی کیسی ہے، میرے شوہر بتا کہاں سے کما کے لایا ہے، تیرا بزنس کیا ہے. اگر تیرا شوہر کا ہے کہ میں اس طریقے سے لایا ہوں اور تجھے لگا یہ ناجائز طریقے سے لایا ہے تو اپنے شوہر سے کہہ دینا میرے کچن میں تیرے حرام کی کمائی کے لقمے نہیں ہوں گے، میرے کچن میں تیری حرام کی کمائی سے لائی گئی دولت سے کھانا نہیں پکے گا. میں اپنے بچوں کو فاقے سے رکھ سکتی ہوں مگر حرام کی کمائی اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گی. اس لیے کہ اگر میں نے آج حرام کی کمائی اپنے بچوں کو کھلا دی تو کل میں پوری ہو جاؤں گی، میرے جوان بچے مجھے ٹھوکر ماریں گے. حرام کے حقوق کبھی والدین سے وفا نہیں کرتے. امام مالک کی بارگاہ میں یہ خاتون آئی، کہنے لگی حضور مجھے ایک مسئلہ پوچھنا. میں بتاؤں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ دیکھو. کہنے لگی بتا خاتون تیرا مسئلہ کیا ہے. کہنے لگی حضور میں ایک بڑی غریب خاتون میں سود کاٹنے کا کام کرتی ہوں. سود جانتے ہیں؟ یہ جو چرخہ چلا کے کاٹا جاتا تھا پہلے زمانے میں، اب تو یہ دور نہیں رہ گیا، اب تو مشینوں سے کپڑے بنتے ہیں. حضور میں چرخہ چلا کر سود کاٹنے کا کام کرتی ہوں، میرا چھوٹا سا بزنس ہے، چھوٹا سا کاروبار ہے. میں دن میں نہیں کاٹ پاتی اس لیے کہ حضور مجھے دن میں اور بہت سے کام ہوتے ہیں. رات جب آتی ہے لوگ سو جاتے ہیں تو پھر میں عشاء کی نماز پڑھ کے اپنا سود کاٹنے کا دھندا شروع کرتی ہوں. فرمایا پھر کہنے کہ حضور جب رات کو چاندنی چٹکنے لگتی ہے تو اس کی روشنی میں اپنا کام کرتی ہوں. میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنا چراغ جلا سکوں، میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں اپنا چراغ روشن کر سکوں. حضور میرے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں کہ میں چراغ روشن کروں، اس لیے میں چٹکی ہوئی چاندنی میں جو روشنی ہوتی ہے اس میں اپنا سود کھاتی ہوں. لیکن حضور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری گلی سے میرے راستے سے بادشاہوں کے جلوس نکلتے ہیں.
جلوس جانتے ہیں آپ؟ بادشاہ